نظریہ تو ہمارا ہوگا نا اچھا. اگر اجمیر والے کے بیٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھ سکتے تو بغداد والے کے بیٹھائے ہوئے غلام کیسے اٹھ کے جا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. جسے یقین نہ ہو تو جوگی جیپال سے جا کے پوچھیں کھڑا ہو کیسے اڑتی ہے، سر پہ کیسے پڑتی ہے اور کیسے دماغ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آج ہم اور آپ بیٹھے نا جس محفل میں، یہ بڑے پیر کی محفل ہے، بڑے پیر کی محفل ہے. غیر اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی ان کے گیت گائے، غیروں نے بھی ان کے گیت گائے. سرکاری بات شان کے آگے خدا کی قسم ہماری اوقات کا میرا امام کہتا ہے سر بھلا کوئی کیا جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور بات بڑی کہہ گئے میرے امام، آج نہ کچھ چندروں کو کھجلی ہو گئی ہے، جسے دیکھو اپنے پیر کو اٹھا کے بغداد والے سے ناپنے چلا اپنے پیر کو لے کے بغداد والے سے ناپنے چلا. وہ کہتا نہیں بغداد والے سے بھی میرے ہی بڑا ہے. میں تو ایک بات جانتا جس کے بارے میں ہمیں ہمارے اکابر نے بتایا، ہمارے علماء نے سمجھا دیا، تو وہاں آپ کسی کھجلی کتے کی سننے کی ضرورت نہیں. ہمارے اکابر کی تحریریں، ان کی تصنیفات، ان کے اقوال ہمارے لیے کافی ہیں. جہاں ہم نہیں جانتے تو وہاں ہم چھوٹے بڑے کا فیصلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہاں چھوٹے بڑے کا فیصلہ وہ کرے جو ان سے بھی بڑا یا ان کے بارے میں مکمل جانتا ہوں. بہت پہلے کہا تھا کسی نے دل کے پپولے جل اترے سینے کے نام سے، اس گھر کو آگ لگ گئی کر کے چراغ سے. میرے مرشد سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں خانقاہی جھگڑے، پیرا مریدی کے جھگڑے، فرماتے تھے اگر سارے لوگ قادری لگانا شروع کر دیں نا تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. لیکن اب تو نئی نئی دکانیں کھل رہی ہیں، ہر پیر کا نام لینے والا اپنے پیر کی نسبت سے اپنی جماعت. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ چل رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے کے پیر کو چھوڑو مت. اس بوال نے ہماری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا. حالات کیا ہیں ہماری نظروں کے سامنے. اب الگ سے اخبار یا نیوز کھول کے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس وقت ان حالات سے گزر رہے ہیں، یہ سب کو اچھی طرح معلوم ہے. ڈاکٹر اقبال کا آج وہ شعر ہمیں یاد آتا ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. اپنی رویش، اپنے رویے، اپنے طریقے درست کریں، اپنے طریقے درست کریں. ولیوں کا کام لڑانا نہیں ہوتا ہے، ولیوں کا کام بندے کو خدا تک پہنچانا ہوتا ہے. بے شک حق ہے. یہ خیال رکھیے، بندوں کو خدا تک پہنچانا چاہتا ہے. آج بڑے پیر کی محفل سے جی سرکار غوث پاک وہ ذات آپ کی ہے جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے، ماں کے شکم میں بھی ولی ہے اور پیدا بھی ولی ہو رہے ہیں. اتنی عظمت و برکتوں والی ذات سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے ہمیں بزرگوں سے جڑا ہے. احسان ہے ہمارے اوپر اعلیٰ حضرت کا. میں گزارش کروں گا سنیوں سے جب تک زندہ رہنا امام احمد رضا کے گیت گاتے رہنا، اس لیے کہ ہم اپنے محسن کا احسان نہیں بھولا کرتے. ہم احسان فراموش نہیں، احسان شناس کرتے. لوگوں نے کتنی باتیں ہوتی ہیں، کوئی کہتا لوگ سلام حضور پہ پڑھتے پڑھتے تم اعلیٰ حضرت پہ پڑھنے لگے. ہم نے کبھی اعلیٰ حضرت نے ہم پہ بھی تو سلام پڑھا، تمہیں کب پڑھا ہے؟ میں نے کہا پڑھنا وہ شعر، ایک میرا کی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو بھائی ہم امت اجابت میں سے ہم لوگ ہیں، ہم پہ بھی سلام امام نے پڑھا ہے. جب انہوں نے پڑھا ہے تو آج ہم بھی کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ رب العزت نے سرکار غوث پاک مظہر کمال مصطفیٰ بھی بنایا.
اور مظہر جمال مصطفیٰ بھی بنایا. ہر ولی اپنے نبی کی نبوت کا مظہر ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے, میں ان کی بات نہیں کرتا جو ولایت ہی کا انکار کرتے ہیں. توجہ سے میری بات سنیے گا, میں نے پہلے کہہ دیا بات اچھی لگے تو لکھ لیں دل پہ, نہ لگے تو ہماری واپس کر جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی سجدہ کیا, اور سرکار غوث پاک دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی روزہ رکھا. حضور تشریف لائے آتے ہی سجدہ کیا, سرکار غوث پاک تشریف لائے آتے ہی روزہ رکھا. اور آپ کا روزہ اتنا مشہور ہوا کہ جب تاریخ آئی نا 29 تو ابر تھا, بادل تھا, چاند نظر نہیں آیا. لوگ شش و پنج میں تھے کہ آج عید ہونی ہے کہ نہیں. کسی نے کہا چلو سیدوں کی چوکھٹ پہ چلو. ان کے گھر میں جو بچہ آیا ہے وہ روزہ رکھتا ہے, اگر اس نے دودھ پیا ہوگا تو عید ہوگی, نہیں پیا ہوگا تو 30واں روزہ رکھا جائے گا. لوگ آئے, سرکار غوث پاک کی امی سے پوچھا آپ کے بیٹے نے دودھ پیا صبح سے؟ فرمانے لگی نہیں, میرے لال کا آج بھی روزہ ہے. میں رک کے ہماری بات کہوں گا, اگر دودھ پینے کی مدت میں بغداد والے کو ماں کی گود میں لیٹے لیٹے چاند نکلنے نہ نکلنے کی خبر ہو سکتی ہے, تو پھر میرے نبی کو گنبد خضرا سے غلاموں کی خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ سبحان اللہ. رک کے بات کریں. اگر عبد القادر جیلانی ماں کی گود سے چاند دیکھ سکتے ہیں تو میرا نبی مزار سے غلاموں کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ ہم نظریے اچھے کریں. دکھ نہیں ہوتا. ابھی کچھ دن پہلے ڈیبیٹ چل رہی تھی اور ایک عیسائی ایک عالم سے بحث کر رہا تھا. اس نے کہا تھا بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ماں کی پیدا ہوتا. یہ بحث چل رہی تھی. میں اس بحث پہ جانا نہیں چاہتا, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہر امتی کو اپنے نبی کی عزت پیاری ہے. ہر امتی کو اپنے نبی کی عزت پیاری ہے. تو پھر ہم لوگوں کو حق کس نے دیا کہ ہم اپنے نبی کی شان گھٹانے کے بارے میں سوچتے رہتے؟ میرے امام نے کیا غلط کہا؟ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا کے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. ہم ٹوپی بھی پہنتے, کپڑے بھی وہی ہیں, چہرے بھی ویسے ہی ہیں, ذرا سی تبدیلی کی لہجے بدل دیتے ہیں. کوئی کہتا نبی بڑے بھائی کی طرح ہے, کوئی کہتا پدھان کی طرح ہے. میں ایک بات جانتا ہوں پیارے, آج تک یہی جھگڑا چل رہا ہے. حضور کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے, کتنا علم ہے کتنا نہیں ہے. قرآن نے بات ختم کر دی. قرآن کہتا ہے اللہ نے کمالم تبن تعالیٰ, میں بھی جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ رب نے سکھا دیا گیا. آج بھی ختم ہو گئی. میرے امام کہتے ہیں اور کوئی ہے کیا تم سے ملا ہو بھلا, جب نہ خدا کی چھپا تم نے کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کشف غوث الورا, حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. خاموش لوگ بول کے بیداری کے ساتھ سنے ماشاءاللہ. بھائی آپ بولو یا قطعی نہ بولو, اپنا ایک اصول ہے. ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق, ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. مجھے جو ممبر والوں نے ٹائم دیا نا اس سے مطلب نہیں ہے. جتنی دیر آپ زندہ دلی سے سنیں گے اتنی دیر بولنے کی کوشش کروں گا, ورنہ شکر ہے ہمیں بات کرنی بھی آتی ہے اور ہمارے ان علماء نے ہمیں سونے کی دعا بھی یاد کرا دی. اگر آپ سوئیں گے تو سونے کی دعائیں پڑھوا کے بسم اللہ. سنیں گے کہ سوئیں گے؟ اگر سنیں گے تو اتنی کمزوری سے بولیں ذرا یا رسول اللہ. جن کا عقیدہ ہے نا یا رسول اللہ والا وہی کہیں. اور ہم تو خدا کا شکر بریلی والے ہیں, ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہمارے پاس چوری کا مال نہیں, امام احمد رضا کی تجوری کا مال. چوری چھپے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا نظریہ کیا ہے, نعت خالی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں. تو جن کا نظریہ وہی بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. تو ہم ابھی نہیں جھگڑوں میں پڑے ہوئے.
انہی جگلوں میں پڑے ہوئے قرآن سے فیصلہ کرا لو، بات ختم کر لو یار، وہاں آ کے کھڑے ہو جاؤ جس جگہ پہ ابو بکر کھڑے ہیں، اس چوکٹ پہ آ کے کھڑے ہو جہاں عمر کھڑے ہیں، وہ نظریے لے کے اٹھو جو عثمان غنی کا نظریہ ہے، وہ تیور لے کے اٹھو جو حیدر کرار کا تیور ہے۔ ہمیں آج نا کس طرح سے رگڑا جا رہا ہے سب کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن ابھی ہم یہاں اکٹھے نہیں ہو رہے، کوئی امت اپنے نبی کی توہین کرانا پسند نہیں کرتا ہے، اور ہم جان بوجھ کے سراغ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، سراغ ملے، کوئی عیب ملے، کوئی عیب ملے۔ خدا نے جسے بے عیب پیدا کیا ہے اس میں عیب کون تلاش کر سکتا ہے؟ میں ایک بات پر حضرت بیٹھے علامہ صاحب کے تمام علماء بیٹھے ذمہ دار علماء، مجھے ایک بات بتاؤ، ہم اگر کسی کو اپنا محبوب بنانے کے لیے کسی کا انتخاب کریں تو ہر اعتبار سے اس کو باکمال چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بولیں ہم جس کو بھی اپنا محبوب بنانا چاہیں گے ہم سوچیں گے کہ اس کا انداز بھی نرالا ہو، اس کی آواز بھی نرالی ہو، اس کا کردار بھی نرالا ہو، اس کی رفتار و گفتار بھی نرالی ہو، اس کی عطا اس کا حسن سب سے جدا ہو۔ بتا اگر یہ تیری میری فکر ہے محبوب کے انتخاب میں تو بتا جسے رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، اس میں کوئی کمی رکھی ہوگی، اس میں کوئی کمی رکھی ہوگی، اس کے اندر کوئی نقص ہوگا؟ خدا کی قسم وہ اتنا لاڈلا پیغمبر جب ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے، اپنی طرح کہنے کی غلطی نہ کر یار، وہ اس شان سے آ رہا ہے، ماں کے شکم سے نکل پیدا ہوا ہے، خدا کی قسم کوئی آلائش نہیں لگی ہے، کوئی گندگی لگی ہے، بلکہ شان کو یہ ہے میرا نبی غسل کر کے تشریف لا رہا ہے، آنکھوں میں سرما لگا کے آیا ہے، خدا کی قسم آگے میں تیل لگا ہوا ہے، مختون پیدا ہو رہے ہیں، ناف کاٹے ہوئے ہیں، کوئی نقص پیدا ہوتے وقت نہیں ہے، کوئی اعلان کیا جا رہا تھا اسے غسل دینے کے لیے نہیں، دنیا اپنے نادلوں کو تیار کرتی ہے، رب نے اپنے نادلوں کو تیار کر کے بھیجا ہے۔ زندہ باد سبحان اللہ سبحان تکبیر رسول ورا زندہ باد تکبیر۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ سرکار غوث پاک کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب یہ بتایا تھا ہمارے نقیب اہل سنت نے اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا، لے بھی کیسا سکتا، ڈر بھی اتنی ہے، الہما قہر ہے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ نصیب والے جو بغداد والے کی محفل میں آتے بیٹھے، بے شک مقدر ہے، نصیب ہے اپنا اپنا۔ سرکار غوث پاک وہ جو ہے نا سارے لوگوں سرکار غوث پاک عمر شریف تقریباً 4 برس 4 ساڑھے 4 بچوں کے ساتھ کھیل رہے۔ سنیں اللہ جن کی حفاظت فرماتا وہ کیسے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے، اور کھیل بھی بغداد والے کا عجیب ہے۔ آپ کہتے تھے لا الہ، بچے کہتے تھے الا اللہ، لا الہ، کلمے میں بھی کنجوسی کر رہے ہیں، مرنے کے ٹائم بھی پڑھ لیں، آج ہی پڑھ لیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ لا الہ، کیا کہتا؟ لا الہ، اور زور سے لا الہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کھیل آپ کا اتنے میں نے ایک بزرگ بچوں کو دیکھا کھیلا، یہ جو بچے بیٹھے نا یہ صرف بچے نہیں ہیں، ہمارے اسلام کا مستقبل ہے، مستقبل ہے، بچوں کی پرورش دیکھ بھال کے ساتھ کریں، ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ کبھی کبھی نا عجیب سا لگتا، 12ویں کا جھنڈا لیے کھڑا تھا، وہ جھنڈے سے زیادہ خود ہل جائے، یہ ہماری جوانی ہے، کم سے کم 20 سال پہلے جوانی کچھ اچھی ہوتی تھی، اب تو نہایت کمزور ہوگی جوانی، بہت کمزور ہو گئے۔ کیوں؟ وجہ یہ بھی ہے جب 3 بجے تک پب جی کھیلے گا، 10 بجے سو کے اٹھے گا، صحت کدھر بنے گی؟ کدھر بھی کھیلتے ہو گے؟ نہ دیکھا موبائل؟ کھیلتے کہ نہیں کھیلتے؟ اکثر بچے بھی کھیلتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے لال، یہ زندگی بڑی قیمتی تھی۔ وہ کہا تھا نا تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے۔ یہ صحت بڑی ہے، اس کی حفاظت کریں آپ، جلدی سویا کریں، جلدی اٹھ جایا کریں، عشاء پڑھ کے سو جائیں، اٹھ کے فجر پڑھ لیں،
اس کے آگے بیٹا 3 بجے سو رہا، ابا سے کہا وہ سب 3 بجے سویا، تیرا بیٹا 10 بجے اٹھ رہا، تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا تو خود 2 بجے سویا، ابا کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، موبائل میں لگا پڑا ابا خود امی کدھر کا وہ چینل دیکھ رہی ہے، بیڑا کرا میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں میرے نیند کی گولی کھانا، میں کہتا ہوں گارنٹی ہے نیند کی گولی نہ کھا، نیند نہیں آتی ہے نا وضو کر تسبیح لے، مدینے والے پہ درود پڑھنا شروع کر دے، جتنی جلدی کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا اتنی جلدی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ یاد ڈالی آپ نیند کی گولی اتنا اثر نہیں کرتی جتنا وضو سے فائدہ ہوتا ہے، بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان جلدی سویا کریں اور جلدی اٹھا کریں۔ کئی سارے دکاندار بھی کہتے دعا کرنا، گراہک آتے ہیں اٹھ جاتے ہیں، کیا کرتے؟ گراہک سمجھتے ہیں نا، خریدار، سامان لینے والے، کسٹمر آتے ہیں لوٹ جاتے ہیں، جب لوٹ جاتے ہیں تو تعویذ دے گا تو بھائی ہم وہ والے پیر تو ہیں نہیں، اس جیب میں ڈالا تو پھر 5100 کا نکال دیا، اور اس میں ڈالا تو 1100 کا نکال دیا، یہاں سے جو ہے 700 کا دے دیا۔ اپنا تو ایک رسول ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی کہتے ہیں برکت نہیں ہو رہی، برکت ہوگی کہاں سے؟ 10 بجے جا کے دکان کھول رہے ہیں، ان علماء سے پوچھو پڑھاتے پڑھاتے بال سفید ہو گئے کہ رزق کا فرشتہ صبح ہی صبح آتا، جب وہ آیا تھا تو ہم تو کدھر تھے؟ بولو زور سے بولو، اللہ کرے کسی کی نظر نہ لگے، آپ زور سے بولیے۔ کیا کر رہے تھے؟ اب جو سویا وہ کھویا۔ اور میرے نبی نے دعا کی تھی اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ عیسائی 10 بجے دکان اس لیے کھولتا ہے کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 10 بجے ہوئی ہے، تو ان کی امت کی آنکھیں 10 بجے کھل رہی ہے۔ میرا نبی صبح ساجد میں آیا ہے تاکہ امت کی آنکھیں فجر سے پہلے کھل جائے، صبح ساجد کے وقت کھل جائے۔ تم 10 بجے مت کھولو، فجر میں اٹھ جاؤ، سجدے کرو، دکان پہ جاؤ، اللہ کا نام لے کے بیٹھو، جب تک دنیا 10 بجے دکان کھولے گی خدا تیری دکان میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اٹھیں گے انشاءاللہ صبح میں جلدی۔ دیکھو کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ ماشاءاللہ کتنا انقلاب آیا ہے 70 سالوں۔ اٹھیں گے انشاءاللہ صبح میں جلدی۔ یہ ہاتھ جو نہیں اٹھا رہے وہ کروٹ والے اپنی جیبیں دیکھ لیں، یہ موقع بار بار آیا نہیں کرتے ہے نا۔ اٹھیں گے انشاءاللہ، فجر میں اٹھ جایا کریں، جلدی سو جایا کریں، صحت بھی رہے گی اور گھروں میں برکت بھی رہے گی، بے شک برکت بھی رہے گی۔ 4 سال عمر شریف سرکاری غوث پاک بچوں کے ساتھ کھیل رہے، بچوں کے ساتھ کھیل کے آتا لا الہ، بھول گئے آپ لوگ لا الہ الا اللہ، اللہ والوں کے یہی کھیل ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ آپ ایک بزرگ گزر کے جا دیکھا السلام علیکم، انہوں نے جب سلام کیا نا سارے بچوں نے کہا وعلیکم السلام، لیکن سرکار غوث پاک نے کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام، ٹھیک ہے 2 مرتبہ آپ نے جب عمر کتنی ہے 4 یا 4.5 یہی لگ بھگ عمر۔ اب میں رک کے ایک بات کہوں نا، اگر امام مکھیا کو سلام نہ کرے نا حضرت تو امام کی چھٹی، مجھے سلام نہیں کیا، میں پٹھان ہوں، میں بیٹھا تھا تمہیں سلام کرنا چاہیے تھا، اس پہ لڑ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ سلام کی بارش کر، جسے موقع ملے وہی سلام کر دے، جسے موقع مل جائے وہی سلام کر دے۔ ہم تو انتظار کرتے ہیں نا، ہم بیٹھے بیٹھے ہم مذاق خزانچی، ہم متولی، ہم سیکریٹری، او بھائی اکڑ کے نہ بیٹھ، اگر رب نے تجھے خزانچی بنایا ہے تو اپنا محاسبہ روز روز کے کیا کر، ایک ایک روپیے کا حساب مشکل پڑ جائے گا۔ رب نے تجھے متولی بنایا ہے، اپنے حقوق کے بارے میں سوچا کرو، اگر رب نے تمہیں پاور بخشی ہے تو اس کا غلط استعمال نہ کرنا۔ کہ یہ نہیں ہوتا ہے اگر امام 3 دن کی چھٹی مجبوری میں کر دے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، اگر بچے بیمار ہو جائیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچے مرے یا جیے، اس کی ڈیوٹی پوری ہونی چاہیے۔ او بھائی اگر رب نے آپ کو ذمہ داری عطا
دی ہے، رب نے آپ کے ہاتھ میں پاور دی ہے، تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، اتنی سختی سے حساب لینا جتنی سختی سے خدا کی بارگاہ میں حساب دے سکو۔ سنو، اگر اس کے آگے مجبوری ہے، تیرے آگے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو ایمان میں زیادتی کرے گا، سختی کرے گا، تو پھر آخرت کے بارے میں خیال کر لینا، تیرے ساتھ کیا رویہ ہونا ہے۔ خدا کا واسطہ تم اماموں کے ساتھ رنگی کرو، خدا کی رحمت تمہارے ساتھ مہربان ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ حضرات۔ دل دکھتا ہے ان باتوں سے، جلسے کم نہیں ہو رہے ہیں، تقریریں کم نہیں ہو رہی ہیں، ہر ماڈل کا خطیب ہے ہمارے پاس، گویے بھی ہیں، نچنیے بھی ہیں، ہسیے بھی ہیں، سب طرح کے لوگ ہیں۔ اور میں اپنی قوم سے کہوں گا یار جلسے کرایا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ بات ممبر سے لے کے نیچے تک سارے لوگوں سے، جو ہماری قوم کا علاقے کا سب سے بڑا عالم ہونا، اس کا اشتہار میں نام ضرور ہونا چاہیے، اور اسے اسپیشلی دعا کے لیے رکھا کرو۔ ہمارے مزاج ہو گئے، جو چمکتا ہوا وہی سب سے بڑا ہے، جس نے 70 سال درس کا پڑھائی ہو وہ آج کچھ نہیں ہے۔ انصافی کرتے ہیں ہم اپنے بڑوں کے ساتھ، ہمارے بڑے منڈل پہ ہونے چاہیے، اور ان کا دعا میں نام ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے بڑے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ بڑی قربانی ہماری قوم کو علماء توجہ ہے سارے لوگوں کو۔ میں کیا بات کر رہا تھا آپ سے؟ حساب اتنا ہی لینا جتنا خدا کو دے سکے، سختی اتنی کرنا جتنی آپ اپنے اوپر برداشت کر سکیں، ورنہ یاد رکھنا مجبوریاں سب کے ساتھ ہیں۔ حضرت ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک امام کا فون آیا، یہ تعلقات سے ان باتوں کا اس لیے آپ کے بیچ رکھ رہا ہوں، یہ کسی ہاں کے کسی امام کا مسئلہ نہیں، یہ پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے۔ امام کا فون آیا، کہنے لگا میری بچی بیمار ہوگی، بخار کا دور چل رہا ہے ہمارے علاقے میں، بخار کا دور، بچی بیمار ہوگی، اس نے کہا 3 دن چھٹی ہو گئی، میں بچی کے ساتھ ہاسپٹل میں رہا، مجھے مسجد والوں نے نکال دیا، اس نے کہا قرضہ بھی ہو گیا اور میری تنخواہ بھی نہیں دی، ڈرو اللہ سے یار، ڈرو اللہ سے، موت سب کو آنی ہے، موت سب کو آنی ہے۔ اس کی 3 دن کے لیے ہاسپٹل میں رہی، اللہ نہ کرے کہ تیری زبان پہ اللہ فالج ڈال دے، پوری زندگی کے لیے موقع کر دے گا۔ نہ کیا کرا حضور کی امتی ہیں لوگ، اگر دل میں جگہ نہیں نا مسلمان کے لیے تو پھر کچھ نہیں، وہ دل نہیں ہے، صرف گوشت کا لوتھڑا ہو سکتا ہے۔ دل اسی کو کہا جاتا ہے جس میں دوسروں کے لیے جگہ ہوتی ہے، صرف وہی دل ہے جس میں گنجائش ہے۔ لوگ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب دوسروں کے لیے جیا جائے، تبھی مزہ آتا چیزوں کا۔ اب یہ کر بھائی سلام کر مجھے، ورنہ نکلوا دو، امام کو سلام تک یاد رہے گی۔ ہمارے علاقے میں بولتے ہیں 2 پوروے سلام نہیں کیے، میں آج تک وہ پوروے ہی نہیں سمجھ پایا، 2 پوروے سلام نہیں کیے امام صاحب، کیوں؟ کہ ناک کٹ گئی، دیکھیں بزرگوں سے سلیقہ اور طریقہ سیکھیں، وہ بزرگ ہیں، بچوں کو دیکھا سلام کر دیا۔ ہم ان بچوں کو سلام کریں گے نا تو قسم خدا کی یہ بچے آگے چل کے نا اپنے چھوٹوں کو سلام کریں گے۔ جب ہم یہ انتظار کریں گے کہ ہمیں ہی سلام کریں نا تو پھر کل یہ خود سلام نہیں کریں گے، یہ خود انتظار کریں گے ہمیں کوئی سلام کریں۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ان سے کہا جاتا ہے، بچے اکثر وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ بچے ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اس لیے بچوں کے سامنے بڑا سمجھ کے رہنا چاہیے۔ جو بچے نہ گالی دیں نا دروازے کے بعد، سمجھ لینا اس کے گھر کے اندر فیکٹری ہے گالی والی۔ ہم تو سوچتے ہیں چھوٹا سا ہے، اسے کیا پتا 4-5 گالی دے کے ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ بیوی کو جب گالی دینا شروع کر دی تو گالی 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 گالی، بچے کو زبان یاد ہو، وہ باہر نکلا اس کے بعد شروع کرتی خدا اپنے گھر میں چاہیے۔ اور باپا سے گزارش کروں گا نا، آپ کو اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، آپ کو بزنس کا ٹائم ہے، آپ کو پیسہ کمانے کا ٹائم ہے، آپ کے پاس 1 گھنٹہ اپنے بچوں میں بیٹھ کے گزارنے کا نہیں، روز کم سے کم آدھا 1 گھنٹہ اپنے بچوں میں بیٹھے، دن بھر میں ان کے بارے میں پوچھے کیا صبح سے شام تک کیا کیا، فرینڈلی رہے ان کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پینا لے کے بیٹھو، ہار لے کے بیٹھو، ڈنڈا لے کے بیٹھو، نا فرینڈلی رہیے اپنے بچوں کے ساتھ، دوستوں کی طرح ان کو بیٹھائیں اور ان سے دن بھر کے بارے میں پوچھیں۔ اگر آپ بچہ کوئی غلط بات بتاتا ہے نا، اسے مارے نہ، سختی نہ کریں، اسے پیار سے اس کا نقصان نہ کریں۔
अगर आप मारेंगे बच्चा चरी हो जाएगा या इतना डर जाएगा कि फिर आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा। आप उसको गलत पाए ना तो उसे समझाने की कोशिश करें। समझ रहे हैं ना मेरी बात? वक्त दें अपने बच्चों को। हमारे बच्चे हम पूरी जिंदगी कमाई में गुजार देते हैं। एक साहब कहने लगे मुझसे, शमशुल भाई साहब ने कहा कि मेरा बेटा मेरे साथ खाना बुढ़ापे में जो है ना मुझसे मेरे बारे में पूछे बगैर खा ले। मैंने डायरेक्ट एक सवाल उनसे किया, चलो बच्चे से तो पूछा ही जाएगा। मैंने उनसे पूछा कभी जवानी में तुमने, जब ये छोटा था तुम जवान थे, तुमने अपने साथ खिलाया इसे खाना? कहने लगे नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा सुना है बच्चे साथ खाते तो मुंह चढ़ हो जाते। मैंने कहा गलत। अपने बच्चों को बचपन से अपने साथ खिलाने का आदी बनाओ ताकि कल तुम बूढ़े हो जाओ, ये जवान हो जाए ना तो जब दस्तरखान अलग बिछाओ ना तो इसे लुकमा उठाने से पहले तेरी याद आ जाए। क्या कहने हैं? बचपन से लेके अपने साथ पराठे में बिठा के खिलाओ ताकि कल ये तन्हा हो तो तेरी याद आ जाए। आज दुनिया कहती है कब्रों पे हमारी कोई नहीं आता है। मैं कहता हूँ यार दिलों में जगह कहाँ छोड़ी है। काश हमने लोगों के दिलों में जगह छोड़ी होती। कोई आता ना आता तुझे प्यार करने वाला आता। मैं खुल के ये बात कहा करता हूँ, वो लोगों को अपना इतना आदी बना दो कि ये तुम्हारे बगैर रह न सके। अगर कब्र में भी चले जाओ तो तुम्हारी याद आ जाया करे, वरना क्या बचा है। 4 दिन हुए गए चचा की कब्र पे भतीजा जाने तैयार नहीं है। 8 दिन हुए गए बाप की कब्र पे जाने बेटा तैयार नहीं है। और वही जाके देख लो 100 साल हो गए आला हज़रत के मज़ार पे आज भी भीड़ लग रही है। सैकड़ों साल गुजर गए गरीब नवाज के मज़ार पे आज भी भीड़ बाकी है। बचा क्या है? इन्होंने दिलों में जगह छोड़ी है इसलिए मज़ारों पे भीड़ गए। तुम दिलों में जगह बना दो, खुदा तुम्हारी कब्रों के ऊपर जगह बनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है।